السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو یہ بڑی اہم ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی مقابلہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب جو کہ دیوبند کے ہیں حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، ٹاپک جو ہے، موضوع جو ہے وہ یہ ہے، آیا کہ محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بھی اپنی زندگی کے اندر یعنی یزید کے متعلق کوئی بات کہی ہے؟ اسی واللہ سے ناظرین آج ہم گفتگو سنیں گے دو عالم دین کی۔ تو ناظرین، باقی کمنٹس کے اندر اپنی آپ نے یعنی اصلاح بھی میری کرنی ہے اگر میرے اندر کوئی مسٹیک ہوئی، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ناظرین کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ کس نے زیادہ قوی دلائل دی ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بندیالوی چیلنج کرنا چاہتا ہے حضرت حسین کا کوئی خطبہ، کوئی نجی محفل کی گفتگو دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کرو کہ حضرت حسین نے کسی بندے کو کہا ہو کہ وقت کا حکمران زانی ہو گیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنا دیا، کنبہ پروری کی۔ میں نے کہا یہی تو معاویہ کی دانائی اور تدبر ہے۔ تم کہاں پہنچو؟ حضرت معاویہ کے ذہن میں آیا میرا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد خلافت کے مسئلے نے سر اٹھایا تو وہ لوگ پھر سامنے آئیں گے، مسلمانوں کو پھوڑ دیں گے، میں اپنی زندگی میں مسئلہ حل کر دوں تاکہ میرے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا، اس کے لیے مشورے شروع ہو گئے۔ یزید کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ معاویہ کا اپنا تھا خیال؟ میں نام بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ وہ صحابی کون ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، یہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ نے نقد ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا تھا، یہ ان میں شامل ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا اپنے بعد خلافت کے لیے یزید کو نامزد کریں، تیرے گھرانے پر پوری امت متفق ہو گئی ہے، تیرے گھرانے سے باہر خلافت جائے گی، امت پھر پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، لوگ متفق ہیں تیرے گھرانے پر۔ حضرت معاویہ نے کہا نہیں، میں مشورہ کروں گا۔ تمام گورنروں سے مشورہ کیا۔ میری 5 مائیں زندہ تھیں، مدینے میں تھی، 5 امہات المومنین جن میں حضرت سیدہ عائشہ، ان سے مشورہ کیا۔ صرف 5 بندوں نے اختلاف کیا 54 صوبوں میں۔ بولو بولو بولو، بندیالوی کبھی کچی بات نہیں کہے گا۔ 54 صوبوں میں صرف کتنے بندوں نے اختلاف کیا؟ عبداللہ ابن عمر 1، عبداللہ ابن عباس 2، عبداللہ ابن زبیر 3، عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں 4، حضرت حسین۔ ان 5 بندوں نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہو نہیں، باقی سب نے مانا، میری 5 ماؤں نے بھی مانا یزید کی ولی عہدی کو، بیعت کی، یزید کی ولی عہدی کی۔ ان 5 میں جب یزید خلیفہ بنا تو حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا تھا، باقی رہ گئے 4۔ ان میں عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت کر لی، عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت کر لی، باقی کتنے رہ گئے؟ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین۔ آگے وقت ملا تو میں بیان کروں گا کہ حضرت حسین بھی بیعت پہ راضی ہو گئے، صرف عبداللہ ابن زبیر اڑے رہے، انہوں نے آخر تک یزید کی بیعت نہیں۔ 54 صوبوں میں سب سے مشورہ کر کے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔
آج اعتراض کیا جاتا ہے باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ تو اقربا پر بھی ہے، نسل میں چل رہی ہے ساری باتیں، کہہ کون رہے ہیں، کہہ کون رہے ہیں؟ جن کے ہاں امامت چلتی ہی کس میں ہے؟ اولاد میں۔ حضرت علی، حسن، حسین، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے محمد باقر، ان کے بیٹے محمد جعفر، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے پھر علی رضا، نقی، تقی، حسن عسکری۔ حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی، حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی، تو باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے، تو عقیدہ بنا لیا بیٹا تھا تو صحیح، غار میں چلا گیا ہے، غار میں چھپا ہوا ہے، غار میں۔ کیسے کیسے نظریات ہیں، غار میں چھپا ہوا ہے، قرآن بھی وہ لے کے چلا گیا ہے، جو قرآن حضرت علی نے لکھا تھا اور صحیح قرآن تھا وہ بھی اس کے پاس ہے، وہ لے کے آئے گا۔ اس کی 18,000 آیتیں ہیں، اس قرآن کی 6,600 ہیں، اس کی 18,000 ہیں، وہی لے کے آئے گا۔ امام بھی غائب، قرآن بھی غائب، امام غائب، تو پھر یار سلو کی ایک بات نہ کریں، یار سلو کی بات کریں، ہم تو ملاپ کی بات کریں، ہمارا تو مسئلہ ہی تولا ہے، تبرہ نہیں ہے، تولا ہے، تبرہ ہے۔ جب تک تمہارا امام غائب ہے، کتاب غائب ہے، تساں ساڈے مسلک تے عمل کرو، جداں او آ گئے ساڈے کو لکھا لو، اساں تواڈے مسلک تے عمل کرو۔ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا سن 60 ہجری میں 22 رجب کو، مدینہ اطلاع پہنچی 28 رجب کو، 6 دنوں کے بعد۔ مدینے کے گورنر نے سارے لوگوں کو بلایا، ان میں حضرت حسین کو بھی بلایا۔ حضرت حسین نے مہلت مانگی کہ میں الگ بیعت نہیں کروں گا، سب لوگوں کے سامنے کروں گا، مشورہ کرنے کے بعد۔ گورنر نے مہلت دے دی، حضرت حسین نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور حضرت حسین مدینے سے نکل کے مکے کی طرف چل نکلے۔ 4 شعبان کو مکے پہنچے، شعبان 4، اس کے بعد رمضان، شوال، ذیقعدہ، کتنے مہینے ہو گئے؟ کہاں رہے؟ کسی نے مجبور نہیں کیا، مکے کے گورنر نے کبھی نہیں کہا بھائی بیعت کرو، آخر نواسہ رسول ہے، کون مجبور کر سکتا ہے؟ 4 مہینے کسی نے نہیں کہا، نہ کسی نے مجبور کیا۔ 8 ذی الحج کو حضرت حسین مکے سے نکلے، کوفے جا رہے ہیں۔ لوگوں بولو، 8 ذی الحج کو مکے سے حاجی کہاں جاتے ہیں؟ منا، احرام باندھ کے۔ حضرت حسین 8 ذی الحج کو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تیری کتابیں کہتی ہیں، یہ تاریخ ہے، ہماری تاریخ۔ دل مانتا ہے، مانتا ہے دل آپ کا کہ حج چھوڑ دیں؟ پھر اگر لوگوں کا ذہن بنانا تھا تو حج بڑا موقع تھا، کہیں کہیں سے لوگ حج پہ آ رہے ہیں، حضرت حسین ان کے سامنے بیان کرتے جزیز زانی ہے، شرابی ہے، اسلام کو بدل دیا، شریعت کو بدل دیا، بہنوں سے زنا کرتا ہے، اس کا تختہ الٹنا چاہیے، تو بڑا موقع تھا حضرت حسین کے پاس اجتماع کا، حج کا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حسین 8 تاریخ کو مکے سے نکلے، کس طرف چل نکلے؟ کوفے کے لوگ پھر انہوں نے سر اٹھایا، انہیں موقع مل گیا پھر انتشار پیدا کرنے کا۔
پہلے انہوں نے حضرت علی کو ڈھال بنایا تھا اور اب انہوں نے کس کو ڈھال بنایا؟ خط لکھے آ جائے، ہم نے کوئی یزید کی بیعت نہیں کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں ہمیں سنبھالیں، نہیں آئیں گے تو ہم کل قیامت کے دن آپ کے نانا سے شکایت کریں گے۔ 18,000 خط، کتنے؟ اور بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کھڑپینچ کوفے کے، ان کے خط، ان کے دستخط۔ حضرت حسین چل نکلے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل اس کو کوفے بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، یہ جو خط لکھنے والے ہیں یہ کوئی مخلص بھی ہیں یا یوں ہی مجھے بنا رہے ہیں۔ مسلم کو بھیج دیا پہلے۔ کوفے سے 60 آدمیوں کا ایک وفد حضرت حسین کو یقین دلانے کے لیے آیا کہ سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کے نانا کے پاس شکایت کریں گے۔ وہ 60 بندوں کا وفد بھی آیا تھا، وہ بھی ساتھ ہے، حضرت حسین بھی، کنبہ بھی، قبیلہ بھی، بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، معصوم بچے بھی۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، بعد میں ہاتھ کھڑے کروا لوں گا آپ سے، لیکن کتنے بندے آپ میں سے جانتے ہیں کہ جتنے صحابہ مکے میں موجود تھے ایک ایک نے حضرت حسین کو روکا یا نہیں روکا؟ غور سے بولو۔ عبداللہ ابن عباس نے روکا، یہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، حضرت علی کا بھی چچا زاد بھائی ہوا، تو حضرت حسین کے یہ نانا بھی لگے نبی پاک کی نسبت سے، چچا بھی لگے حضرت علی کی نسبت سے۔ پھر ان کے لیے جھولی پھیلا کر میرے نبی نے تہجد کے ٹائم دعائیں مانگی تھیں، مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما۔ انہوں نے کیسے روکا؟ انہوں نے کہا حسین اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ تو میرے کہنے پہ رک جائے گا تو میں تیرے داڑھی کے بال پکڑ کے اور تیرے سر کے بال پکڑ کے اور تیری سواری کے آگے لیٹ کے تجھے روک لیتا، لیکن مجھے لگتا ہے تو میری بات نہیں مانے گا۔ حضرت حسین نے نہ بات مانی۔ حضرت ابن عباس نے ایک جملہ کہا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری سفید داڑھی خون سے تر بتر ہو گئی۔ کوفے کے لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو شہید کیا، مسلح کھینچا اور ان کے ران میں خنجر مارے، آج وہ تیرے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن جعفر نے روکا، ابو سعید خدری نے روکا، ابو واقد لیثی نے روکا، سب صحابہ نے روکا، حضرت حسین نہیں رکے، نہیں رکے۔ ایک بات یہاں رک کے میں کہنا چاہتا ہوں، کتنے مہینے مکے میں رہے؟ زور سے بولو۔ لوگ ملنے آتے ہوں گے کہ نہیں آتے ہوں گے؟ میرے نبی کے نواسے کو لوگ ملنے نہیں آتے ہوں گے؟ بیٹھک نہیں لگتی ہوگی، مجلس نہیں لگتی ہوگی۔ بندے عالمی چیلنج کرنا چاہتا ہے، تحدی کے طور پہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، صرف آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 4 مہینوں میں حضرت حسین کا کوئی خطبہ، کوئی نجی محفل کی گفتگو دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کرو کہ حضرت حسین نے کسی بندے کو کہا ہو کہ وقت کا حکمران زانی ہو گیا ہے، شرابی ہے، دین بدل گیا ہے، شریعت تبدیل ہو گئی ہے، میں نے اس کا تختہ الٹنا ہے، میرا ساتھ دو۔ حضرت حسین کا کوئی خطبہ، نجی محفل کی گفتگو قیامت کی صبح تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت حسین نے کوئی کسی سے بات نہیں کی۔ آج تمہیں پتہ چلا کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا؟ تم نے ایک دیوبندی عالم ہے، دیوبندی عالم
نام اتنا بڑا ہے میں لینا نہیں چاہتا نام، میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبر پہ کسی عالم کا نام لوں، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ جب یزید کو رگے دو گے نا، معاویہ نہیں بچے گا، تم بچا ہی نہیں سکتے ہو، اس سے نہیں نہ بچا تو کہتا ہے، معاویہ نے یزید سے کہا دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، یہ کام جو تم کرتے ہو زنا والا یہ دن کے ٹائم نہ کیا کرو، رات کے وقت کر لیا کرو۔ یہ صحابی کہہ رہا ہے، صحابی۔ اور پھر اسی کتاب میں لکھا، میں حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی آپ میں سے بعد میں مجھ سے پوچھنا چاہے میں نام بھی عالم کا بتا دوں گا، کتاب کا نام بھی بتاؤں گا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ پھر لکھا کہ یزید اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا، بہنوں سے۔ میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں یزید کی بہنیں کون تھیں؟ کس کی بیٹیاں تھیں بھائی؟ معاویہ کی بیٹیوں کی یہ تصویر پیش کی ہے تم نے، ایک صحابی کی بیٹیاں صحابی کی۔ کچھ خوف خدا کرو۔ حضرت حسین نے کبھی کہا ہو کہ یزید زانی ہے، شرابی ہے، دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، میں اس کا تختہ الٹ کے رکھ دوں گا؟ کوئی ایک خطبہ دنیا کے کسی بندے کے پاس ہو تو بندیالوی منتظر ہے، انتظار میں پیش کرو، مستند دو، مستند۔ ایسے نہیں حضرت حسین کا گھوڑا ساری رات دھوپ میں کھڑا رہا تھا، ایسا نہیں، ایسا حوالہ نہیں، مستند حوالہ کوئی لاؤ، کسی کتاب سے لاؤ۔ باتیں میری دل کو لگیں مان جائیں، دل کو نہ لگے ماننا ضروری بھی کوئی۔ میں کوئی الیاذ باللہ کوئی نبی تو نہیں نا کہ میری بات ضرور مانی جائے، کوئی نبی کے علاوہ تو کسی کی بات ضرور ماننی بھی نہیں چاہیے، پرکھنا چاہیے حدیث کی کسوٹی پر، پھر بات ماننی چاہیے کسی کی بھی۔ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، دل کو لگے تو مانیے ورنہ دیوار پہ پھینک کے چلے جائیے۔ جیسے آپ نے پیشگوئیاں فرمائی ہیں اور آنے والے زمانوں کے حالات اور واقعات بتائے ہیں، ان میں سے یہ چیز بھی تھی۔ اب میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ ساری بات جو میں نے کی ہے اس کی بنیاد جس حدیث پہ رکھ رہا ہوں وہ کوئی کمزور روایت ہے، نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفتن، اور پھر کتاب المناقب میں بھی آئی ہے، باب علامات النبوہ فی الاسلام۔ اور امام بخاری نے قول اپنی کتاب کا باب بھی قائم کیا ہے اسی حدیث کے مضمون پر، حدیث نمبر 6649، 6649 صحیح بخاری کی۔ اب یہاں باقی کتب حدیث کا حوالہ دینے کی پھر ضرورت نہیں رہی، جب صحیح بخاری کا دے دیا تو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب آ گئی۔ اور پھر یہ حدیث دوبارہ 3410، 3410، یہ دوبارہ حدیث اس نمبر پہ آئی ہے۔ عن عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو بن سعید، یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کنت جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد النبی بالمدینہ ومعنا مروان۔ وہ کہتے ہیں عمرو بن یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروان بن حکم کی مجلس میں اس کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، وہ گورنر تھا اس وقت مدینہ کا، تو مروان بن حکم کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا خود اپنے کانوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کو بتا رہے تھے، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت الصادق المصدوق، میں نے اللہ کے سچے رسول کو سنا، آقا علیہ السلام فرماتے تھے، یقول، یہ فرماتے ہوئے سنا، ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے خاندان کے
کئی لونڈوں اور اباش جوانوں کے ہاتھوں. غلمت من قریش، قریش کے ایک اباش جوان جن کو آپ ہندوستانی اور پنجابی زبان میں لونڈا کہتے ہیں، اباش جوان کہتے ہیں، ان اباش جوانوں کے ہاتھوں، اور جو ہوں گے قریشی قبیلہ کے اعتبار سے، ان کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی. مروان نے یہ سن کر کہا، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، لعنت اللہ علیہم غلمتن، ایسے اباش جوانوں پر خدا کی لعنت. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالی، لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو میں تمہیں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون کون ہیں، کس کس کے بیٹے ہیں، کون کون ہیں کس کس کے بیٹے، کون کون ہیں کس کس کے بیٹے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے خاندانوں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام، ان لونڈوں کے لڑکوں کے نام جوانوں کے بتا سکتا ہوں جو حضور علیہ السلام کے دین اور امت کی ہلاکت کا باعث بنیں گے. اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ، حدیث آگے چل رہی ہے. پھر عمرو بن یحییٰ بن سعید جو راوی ہیں حدیث کے، بخاری شریف کی حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنی جد اپنے دادا کے ساتھ وکنت اخرج مع جدی الی بنی مروان حین ملکوا بالشام، جب شام میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا تھا شام میں، تو میں اپنے دادا کے ہمراہ گیا، اور جب دیکھتے تھے فیضا رآہم غلمانا احداثا، جب میرے دادا دیکھتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہیں بنو امیہ کے جن کے ہاتھوں حضور کے دین کی بربادی کی آپ نے خبر دی تھی، تو ہمیں ہمارے دادا کہتے تھے کہ لگتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. اب کتاب المناقب میں امام بخاری اپنی الصحیح میں پھر یہ حدیث لائے ہیں دوبارہ. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش، وہی کلمات، قریش کے نوجوان اباش جوانوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان، اگر میں چاہوں اور حالات اجازت دیں تو میں ان کے نام بھی بتا دوں کہ کون کون ہیں اور کس کس کے بیٹے ہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے جو میں صحیح بخاری سے کوٹ کرنا چاہتا تھا. اب آگے چلتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا میں آپ کو بتایا. اس وقت تو ایک اقتدار کا خوف تھا لوگوں کا، وہ صفحاء قریش تھے، غلما تھے، وہ اباش لونڈے تھے جو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، اور ایک خطرہ تھا. آج وہ کیفیت نہیں ہے، مگر آج صف بندی ہے، فرقہ بندی ہے، جس میں لوگ انتہاؤں کی طرف جا رہے ہیں اور خود انتہا پسندی کی وجہ سے نادانستگی میں حق کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہو رہے ہیں. اب حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بیان کیا حافظ ابن عسقلانی نے، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں بیان کیا، اور حافظ ابن عسقلانی نے فتح الباری میں. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں، مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے تھے. ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان. مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے ہوئے، گلی کوچوں میں، بازاروں میں بآواز بلند کہتے تھے اے اللہ 60 ہجری کا سال میری زندگی میں نہ آئے، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا، اور وہ دور حکومت میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں جب قریش کے اباش نوجوانوں کی حکومت آ جائے. امارت الصبیان، اباش جوانوں کا دور حکومت نہ دیکھوں، اور 60 ہجری کا سن نہ دیکھوں، اس سے پہلے اٹھا لینا. فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ابو ہریرہ بازار مدینہ میں بآواز بلند یہ دعا کرتے تھے. اب حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے عظیم امام حدیث، اب ان کی تحقیق کا کوئی منکر اور اختلاف کرنے والا نہیں. اب ان کے الفاظ ہیں اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں جلد 13 صفحہ 10. فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ الی ان اول الاغیلمہ کان فی سنۃ 60. وہ فرماتے اس حدیث پاک میں واضح اشارہ ہے کہ ان اباش لونڈوں اور اباش قریشی جوانوں میں سے سب سے پہلا شخص جس کے ہاتھوں حضور علیہ السلام کی امت کی ہلاکت ہوئی 60 ہجری میں، وہ کذالک فإن یزید ابن معاویہ تخلص تصرخ فیہا، وہ یزید ابن معاویہ ہے.
وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بدبخت ملعون یزید ہے، جو سن 60 ہجری میں حکومت پہ فائز ہوا اور 4 سال تک اس کی حکومت رہی۔ اور پھر امام ابن حجر عسقلانی دوبارہ آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والذی یظہر، یہ بات بڑی واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے، ان المذکورین من جملتہم، وہ جن کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریشی اوباش جوانوں کے ہاتھوں میرے دین اور امت کی تباہی ہوگی، ان اولہم یزید، ان میں سب سے پہلا شخص حضور کی امت اور دین کو برباد کرنے والا یزید تھا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت بخاری شریف کی اسی حدیث کی شرح میں، کما دل علیہ قول ابی ہریرہ، اور فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، رأس الستین و امارت الصبیان، کہ 60 ہجری سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے پہلے میرے مولا مجھے اٹھا لینا، اور اباش جوانوں کے دور حکومت سے۔ پھر امام عسقلانی لکھتے ہیں فَإِنَّ يَزِيدَ كَانَ غَالِبًا يَنْتَزِعُ الشُّيُوخَ مِنْ إِمَارَةِ الْبُلْدَانِ الْكِبَارِ وَيُوَلِّيهَا الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبِهِ، کہ یزید نے اقتدار پر بیٹھتے ہی یہ کام شروع کیا کہ جتنی اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے شہر تھے ان میں بڑی عمر کے بزرگ، بڑی عمر کے جو صحابہ میں سے چلے آ رہے تھے یا اکابر تابعین میں سے تھے، ان ساروں کو معزول کر دیا، برطرف کر دیا ملازموں سے اور ذمہ داریوں سے، اور اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے اوباش جوانوں کو، چھوٹے چھوٹے نوجوان جوانوں کو ان بڑے بڑے عہدوں پر، منصبوں پر فائز کر دیا۔ اپنے خاندان کے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوباش جوانوں کو، نوعمر لوگوں کو بٹھا دیا ان بڑے بڑے مناصب پر جن پر صحابہ اور تابعین چلے آ رہے تھے، شیوخ کو، اکابر کو معزول کر کے۔ یہ طرز حکومت یزید نے کھولی، اور یہ میں نے جو کوٹ کیا یہ امام ابن حجر عسقلانی کا قول تھا۔ یہی بات امام عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں، اولہم یزید علیہ ما یستحق، امام عینی لکھتے ہیں سب سے پہلا حضور کی امت کو ہلاک اور برباد کرنے والا شخص ان اباش لونڈوں جوانوں میں سے پہلا یزید تھا، اور اس پر وہی کچھ ہو جس کا وہ حقدار ہے، اور لکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کو اس نے معزول کر کے اپنے خاندان کے اباش جوانوں کو بڑے بڑے عہدوں پر متعین کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام احمد بن حنبل نے یہ روایت بیان کی حدیث صحیح میں، ان فساد امتی علی یدی غلمت صفہاء من قریش، کہ میری امت کا فساد قریش کے بے وقوف بے عقل اباش جوانوں کے ہاتھوں پر ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت جسے امام طبرانی نے بیان کیا، اور امام مزی، امام سیوطی نے سب نے روایت کو تائید کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ حدیث بڑی اہم ہے، امام طبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 1397، فرماتے ہیں انہ قال فی کیسی ھذا حدیث، فرمایا میرے پاس یہ جو صندوق ہے، بکسہ ہے، اس کے اندر اتنی احادیث ہیں جو آقا علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنی، لو حدثتکموہ لرجمتمونی، اگر میں وہ سب کچھ تمہیں بیان کر دوں تو تم پتھروں سے مجھے سنسار کر کے مار دو۔ اتنی باتیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنی۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم لا ابلغن رأس 60، اے میرے اللہ میری عمر 60 ہجری کے سال میں داخل نہ ہو، تو مجھے 60 ہجری کا سال شروع ہونے سے پہلے اٹھا لینا۔ تو پھر ان سے لوگ پوچھتے، آپ کے طلبہ لوگ تابعین پوچھتے، وما رأس 60، اے ابو ہریرہ ابھی تو سن 60 ہجری آیا نہیں تھا نا، پوچھتے 60 ہجری میں کیا ہوگا؟ قال امارت الصبیان، اباش قریشی لونڈے، ان کی حکومت قائم ہوگی اور امت کی ہلاکت ہوگی، دین کی ہلاکت ہوگی۔ اور عمیر بن ہانی بھی روایت کرتے ہیں کہ عاشی فی سوق المدینہ وہ یقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60، مدینہ پاک کے بازاروں میں چل کے ابو ہریرہ کہتے تھے، اللہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا دنیا سے۔ اور یہی حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام عینی اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں سب نے بیان کیا،
وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کر لی اور 60 ہجری شروع ہونے سے 1 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی، اللہ پاک نے آپ کو اٹھا لیا، اور لکھتے ہیں کہ یہ آپ کی دعا یزید کے دور حکومت کی طرف اشارہ کرتی تھی، سب ائمہ نے لکھا، تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور 1 سال قبل آپ کو اٹھا لیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتی ہیں، حدیث پاک ہے، بڑی اہم سبجیکٹ ہے، اور طبرانی اس کے راوی ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں المعجم الکبیر میں، اور حدیث نمبر ہے 2807، اور امام دارمی نے بھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ روایت کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یقتل حسین ابن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، یہ حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ہجرت کے 60ویں سال، 60th year of my ہجرہ، جب 60 سال ہوں گے اور 60واں سال شروع ہوگا تو اس سال میں میرا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ابن علی شہید کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے واضح لفظوں میں 2 ٹوک فرمایا کہ 60 ہجری میں میرا شہزادہ حسین شہید کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں لوگوں کے کان کھولنے کے لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں، توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث کے حوالے سن لیجئے تاکہ اس کے بعد آپ پھر حدیث پر توجہ دیں۔ حضرت ابو یعلا اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 871 ہے، 871۔ امام بزار مسند میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1284، 1284۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے یہ حدیث جو اب کوٹ کرنے لگا ہوں۔ امام ابن حماد الفتن میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر ہے 817، 817۔ امام دارمی الفردوس میں، امام الحارث اپنی مسند میں، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، امام ابن حجر اسقلانی المطالب العالیہ میں، حدیث نمبر 4466، 4466، اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں، ان تمام کتب میں، اور اصل حدیث مسند ابو یعلا اور مسند بزار اور بہقی سے آئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا نظام، اس میں دین کا نظام، دین کی قدریں عدل کے ساتھ چلتی رہیں گی، چل رہی ہوں گی، حتیٰ یکون اول من یسلمہ، حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا اقتدار پر، حکومت پر، پہلا شخص جو میرے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا، میرے دین کو پامال کر دے گا، میری امت کو ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا میرے دین کو، اور وہ شخص ہوگا رجل من بنی امیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ میں نے سب حوالے اس لیے بیان کیے کہ شاید یہ حدیث آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، بتائیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں، پہلی مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے تمام ریفرنسز کوٹ کیے، آقا علیہ السلام نے یہاں تک بیان کر دیا۔ بھئی قیامت کے قریب تک کی نشانیاں بیان کی ہیں اور گن گن کر ایک ایک چیز بیان کی ہے، تو یہ تو اسی صدی کا واقعہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے اس حسین سے متعلق ہے جن کو کندھوں پر اٹھا کے چلا رہے ہیں، اور جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سواری کی بات نہ کر رہے بندے، سوار کی بات کر، جن کی زبان میں اپنی لب مبارک اور اپنی زبان مبارک جن کے منہ میں دے رہے ہیں، جنہیں فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، یہ تو ان سے متعلق معاملہ ہے، اس کی نشاندہی میرے آقا کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا بنو امیہ میں سے ایک شخص، دین کی تباہی کرنے والوں میں پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، وہ میری امت اور میرے دین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام بزار نے کیا، امام بہقی نے کیا، امام ابن حماد نے کیا، امام فسوی نے کیا، اور امام حیثمی نے کیا، اور فرمایا ورجال ابی یعلا رجال الصحیح، مسند ابو یعلا کے جو رجال ہیں روات اس حدیث کے، وہ حدیث صحیح کے روات ہیں، اور امام اسقلانی نے بھی کہا کہ اس کے رجال ثقات ہیں،
اور حافظ ابن کثیر وہ بیان کرتے ہیں اور امام بہقی کی اس حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام یزید بن معاویہ بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی کہا۔ اور ابو ذر کی روایت میں، حضرت ابو ذر بھی روایت کرتے ہیں، اس میں فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا، میرے آثار دین کو بدل دے گا، میرے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا اور ہلاک کر دے گا میرے دین، میری امت کو، وہ پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا۔ وفی بعض الاخبار مفسرا، ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین پہ نمبر پہ ہم بات کرتے چلے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ المستدرک حاکم کی بھی روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کریے گا۔ یہ اہل بیت اور رب العالمین کا قرآن دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے ہوش پر آ جائیں گے۔ پتہ یہ چلا جو بندہ رب العالمین کے قرآن اور محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے وہ کل محبوب علیہ السلام کے ہوش پر ہوگا۔ ناظرین محبوب علیہ السلام کے شہزادے، چلو دونوں شہزادوں کی بات کرتے چلے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ میرے محبوب علیہ السلام کے وہ شہزادے ہیں جنہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت والی زبان چوس کر اپنی پیاس بجھائی ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے وہ دونوں شہزادے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ دونوں بیٹے آپ کے ہیں لیکن ان کی صورت جو ہے نا وہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ ناظرین اب ہم بات کرتے تھے یزید کے متعلق۔ ناظرین یزید کے متعلق آپ جو مرضی کہے جائیں، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اگر آپ محبوب علیہ السلام کے نواسوں کے بارے میں ذرہ بھی اگر کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں تو ناظرین آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کے وہ شہزادے ہیں، وہ نواسے ہیں۔ یقین مانیے اہل بیت کا ذکر کر کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچ رہا ہے، اس لیے میں آگے گفتگو کر رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کے یہ وہ شہزادے ہیں، محبوب علیہ السلام نماز پڑھائیں تو یہ محبوب علیہ السلام کی کمر پر کھیلتے ہیں۔ یعنی ایسا سمجھ لیں جب محبوب علیہ السلام اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں رات کو تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، لیکن جب محبوب علیہ السلام کے نواسے محبوب علیہ السلام کی کمر پر کھیلتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام بھی آپ نماز کو لمبا کر دیں۔ تو ناظرین یہ ہے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت، محبوب علیہ السلام کے شہزادے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔